اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے مخرج نمبر 14 پڑھنا ہے، اور یہ ہے صاد زا سین کا، کہ یہ تینوں حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے جو حروف لیتھویہ پڑھے تھے، تو اس مخرج کو آپ دوبارہ دیکھ لیں اگر یاد نہیں کیا تو۔ آج مخرج نمبر 14 جو کہ حروف صفیریہ کے متعلق ہے۔ ان تینوں حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ان کو حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں۔ ان کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے۔ صفیر کا مطلب ہے کہ تیز سیٹی کی مثل ایک آواز نکلتی ہے، تو اس لیے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم پڑھتے ہیں صاد صاد ز سین، تو اس طرح ہم جب کرتے ہیں سین میں نا سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح پڑھیں یہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے سیٹی کی مثل، ان تینوں حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے صفیر کی، یعنی سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا نام اصلیہ بھی ہے۔ تو اصلیہ اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کا کنارہ لگتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو اصلیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس کا مخرج کیا ہے؟ صاد ز سین، زبان کی نوک جب ثنایا سفلی کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ساتھ ثنایا علیہ سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ صاد ز سین، صاد ز سین۔ صاد اور سین میں فرق کیا ہے؟ ان میں تفخیم اور ترقیق کا فرق ہے۔ تفخیم کا مطلب ہے کہ موٹا پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہے کہ باریک پڑھنا، تو یہی فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ صاد موٹا پڑھا جائے گا، اور سین کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، بلکہ سین کی آواز کو ہم موٹا کریں تو صاد ہی بنتا ہے، صاد صاد۔ تو موٹا کس طرح کریں گے؟ عموماً لوگ ہونٹ گول کرتے ہیں، سواد پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ زبان تالو کی طرف اٹھائیں گے، جس طرح آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 7 موٹے حروف حروف مستعلیہ جو کہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان میں سے صاد بھی ہے۔ زبان تالو کی طرف اٹھے گی اور صاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، صاد صاد۔ اچھا، اب ہم سب سے پہلے سین کے متعلق اس کی ادائیگی درست کرتے ہیں۔ سین، دیکھو سیٹی کی مثل آواز ہے، سین، یہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے سین۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پوری سیٹی بجائیں، مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اس کو ادا کرنا ہے، یہ صفت اس کے اندر صفت پائی جانی چاہیے۔ سین، من الجنة والناس والناس، الناس الناس، ورأيت الناس س س، في جيدها حبل من مسد مسد مسد، تو یہ سین اس طرح آپ نے ادا کرنا ہے۔ اب اگر سین ساکن ہے
تو کس طرح آپ نے پڑھنا ہے؟ زبر زیر کے ساتھ جو ہے کس طرح پڑھنا ہے، تو یہ ابھی جو ہے نا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ س سی سو یعنی زبر زیر کے ساتھ، س سی سو۔ اس کے بعد ہم ساکن کر کے پڑھتے ہیں، اس اس اس، یعنی آواز ہو اس بیچ میں، یعنی اس اس طرح جو ہے نا یعنی نہیں پڑھنا، بلکہ پوری صفت صفیر اس کے اندر ادا ہو، اس اس اس۔ اور اس کے بعد مثال اس کی، وَأَرْسَلَ وَأَرْسَلَ سین، وَأَرْسَلَ سجیل سجیل، ملک الناس ملک الناس، الہ الناس، یعنی ساکن ہوگا اس طرح آواز ہوگی اس کی۔ اور اس کے بعد پھر اب اسی سین کو ہم نے موٹا کرنا ہے تو صاد بنتا ہے، سین پڑھیں گے بس زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں تو صاد بن جائے گا، سین، یہ آواز سین، زبان تالو کی طرف اٹھائیں، صاد صاد صاد۔ یہ جو سین کر کے آپ پڑھ رہے تھے، زبان تالو کی طرف اٹھی تو صاد بن گیا، صاد صاد صاد۔ اب ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے سین کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور پھر صاد کو زبر زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سین کو زبر زیر پیش کے ساتھ، س سی سو، س سی سو۔ اس کے بعد اب پہلے ہم نے سین پڑھا، اب صاد کو پڑھیں گے۔ اب یعنی صاد کو ہم نے موٹا کرنا ہے، س سی سو یعنی باریک آواز تھی تو اب آواز موٹی ہوگی، صو، یعنی س اور صو، سین کی آواز کو ہم نے موٹا کیا، س صو۔ اس طرح سین کی زیر سی تو صاد کی سی سی سی، اور سین کی پیش سو یعنی باریک تھی، صاد کی موٹی ہو گیا، سو سو، ص سی سو، ص سی سو۔ اور اب ساکن کر کے پڑھیں گے، اوس اس اس، اوس اس اس، صاد صاد، اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين صراط الذين، فاصبر فاصبر فص یعنی صاد ساکن ہے، اس طرح پڑھیں گے، فاصبر صبرا صبرا صبرا۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر زا کو، ز ز یہ آواز ہے زا کی ادائیگی کی، ز۔ اب زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں گے، ز زی زو، اور اگر اس کو ساکن کریں، از از از، از از از، اس طرح اس کی آواز ہوگی۔ اذا زلزلت الارض، سورہ زلزال کے شروع میں اذا، شروع میں تو ذال ہے، اس کے بعد پھر زا ہے، اذا، پھر زلزلت الارض زلزالها زلزالها۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کو پڑھا جائے گا۔ اچھا، اس کا مخرج جو ہے نا صحیح طریقے سے جو ہے نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زبان کی نوک ثنایا سفلا کے ساتھ لگے گی۔ ثنایا سفلا جو ہے نیچے دو دانت ہیں، ان کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ تو ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں کے ساتھ زبان کی نوک لگے گی، اور کچھ معمولی اوپر کے دو دانت جو ہے ثنایا علیا، ان کے ساتھ ہی معمولی سی لگے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل جو ہے نا ساتھ جو ہے نا جوڑ کر ہم جو ہے نا
اس طرح ادا کریں، بلکہ اس کے بالمقابل جو ہے نا نوک آ جاتی ہے۔ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بالمقابل زبان کی نوک آ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے صفت صفیر ادا ہوتی ہے، یعنی سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوتی ہے، جس طرح بھی یہ آواز، پھر یہ آواز، تو یعنی ثنایا سفلا اور ثنایا علیا دونوں کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اصل میں اس کی ادائیگی جو ہے نا ثنایا سفلا ہے، نچلے دانتوں کے ساتھ، اور کچھ معمولی حصہ جو ہے اوپر دانتوں کے ساتھ بھی ہے۔ ان کے بالمقابل زبان کی نوک آ جاتی ہے، یعنی بالکل یعنی ٹچ نہیں ہوتی، یعنی بالمقابل آ جاتی ہے، لیکن مخرج کو یاد کرنے میں جو ہے نا پھر اسی طرح مثلا کہ اس طرح یاد کرنا پڑتا ہے کہ زبان کی نوک ثنایا سفلا کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگے، زبان کی نوک ثنایا سفلا کے اندرونی کنارے اور مع اتصال ثنایا علیا کے، اتصال یعنی کچھ معمولی جو ہے نا اوپر کے دانتوں کے ساتھ بھی لگے گی۔ تو اس مخرج کی تعریف ہے، تو یہ تعریف جو ہے نا آپ نے بھی ساتھ یاد رکھنی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ مخرج جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو جس طرح باقی حروف جو ہے مخرج نمبر 12 اور 13 جو ہے اس میں جو ہے نا آپ نے محنت کی ہوگی، تو اسی طریقے سے جو ہے نا اس میں بھی آپ نے محنت کرنی ہے، کیونکہ اس میں موٹا حروف جو ہے نا صاد ہے، صاد کی جو ہے نا زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہوگی آپ کو، بلکہ تینوں کی ہے۔ صفت صفیر اس میں جو ہے نا آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ سے ادا ہو رہی ہے یا نہیں، تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق جو ہے نا آپ کے ذہن نشین ہو گیا، تو باقی انشاءاللہ اگلا مخرج نمبر 15 انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور اس کے متعلق جو ہے کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے باقی ویڈیوز جو ہے نا آپ دیکھیں تجوید کے متعلق۔ تو ہماری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ پوری رہنمائی ہو، جو لوگ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، جنہوں نے سیکھا نہیں تو وہ سیکھ سکتے ہیں، اور مزید اس میں جو ہے جو بھی ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے نا بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے کہ پوری طریقے سے جو ہے نا آپ کو سمجھائیں۔ تو باقی پھر کل ملتے ہیں انشاءاللہ، والسلام۔